ٹھیک ہے، کل کی کلاس میں ہم کہاں تک پہنچ گئے تھے کہ ہمارے کچھ اندرونی نفسیاتی ایلیمنٹس ہیں یا عناصر ہیں. اندرونی نفسیاتی عناصر کیا کیا ہیں؟ جذبات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، خوف ہیں، خیالات ہے، ذہانت ہے، خواب ہیں، تصورات ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ ہمارے اس سے ہی مل کر ہم بنے، جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا اندرونی نیٹ ورک ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے شخصیت میں جو مادی جسم ہے، اس مادی جسم سے آپ اگر اندر کی طرف جانا شروع کریں تو جو روحانی شخصیت ہے آپ کی، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مادی اور روحانی کے بیچ میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ دماغ. لیکن دماغ سے اور نیچے چلے جائیں تو اب بے شمار ایلیمنٹس جو ہے وہ روحانی شخصیت کا پارٹ ہیں. جذبات، خواہشات، صحیح ضروریات، ذہانت بھی اوپر والے درجے پہ آ گئی. ٹھیک ہے، تو سیلف ڈسپلن کیا ہے؟ یہ جو آپ کے اندرونی عناصر ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کا جو شعور ہے، جو آپ فیصلے کر رہے ہو. میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، یہ میرا شعوری فیصلہ ہے. دماغ کے اوپر والا جو حصہ ہے، شعور، جو مجھے دکھ رہی ہے ہر چیز، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھائی مجھے کیا بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، اور اس کے لیے میں کام شروع کرتا ہوں. لیکن مجھے چلانے پھرانے کے لیے جو میری روحانی طاقت ہے، صحیح ہے، وہ کس کے زیر اثر ہے؟ وہ ایک پورا نیٹ ورک ہے اس کے اوپر. وہ سب کے درمیان کنفلکٹ شروع ہو جاتا ہے. کیا شروع ہو جاتا ہے؟ کنفلکٹ. کنفلکٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اختلاف، جھگڑا. تو یہاں میں نے یہ بات لکھ دی ہے کہ ہر انسان میں اندرونی نفسیاتی عناصر مختلف درجے کا کنفلکٹ رکھتے ہیں. اچھا، مختلف درجے کا کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ بعض انسانوں میں یہ کنفلکٹ بہت کم ہوتا ہے، ان کے اندرونی عناصر ایک دوسرے سے جھگڑا کم کرتے ہیں. اور بعض لوگوں میں یہ اندرونی عناصر ایک دوسرے سے بہت جھگڑتے ہیں. صحیح ہے، کھینچا تانی پہ اتر آتے ہیں. صحیح ہے، غصہ کرنے لگتے ہیں. کبھی تو ہمارے، اب سوچئے غور سے، کبھی تو ہمارے جذبات ہمیں ایک طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں. جذبات کچھ کہہ رہے ہیں اور ہمارا دماغ کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ اور کہہ رہا ہے. ہو گیا کنفلکٹ دونوں میں. جذبات کا مطلب، جذبات میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ محبت، نفرت، غصہ، حسد، تکبر، یہ سب کیا ہیں؟ تو جذبات کچھ کہہ رہے ہیں، دماغ کچھ کہہ رہا ہے. جھگڑا ہو گیا دونوں میں. ہوتا ہے نا ایسے، بھائی مجھے وہ لڑکی بہت پسند ہے، جذبات. دماغ کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی وہ تو قصائیوں کی ایک ہی لڑکی ہے اور اس کے بھائی 11 ہیں، اگر خدا نہ خواستہ شادی کر لی تو پھنس گیا میں. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ دماغ. جذبات کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں یار، اچھی لگتی ہے، شادی کرنی ہے تو اس سے ہی کرنی ہے. اب دونوں میں کیا ہو گیا؟ کنفلکٹ ہو گیا. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو آپ کے اندرونی عناصر میں جو کنفلکٹ ہوتا ہے، وہی دراصل آپ کو مختلف اسٹیپس کو اٹھانے سے روکتا ہے. تو یہ کنفلکٹ پہلے ریزالو ہونا ضروری ہے. ان کا آپس کا جو جھگڑا ہے پہلے وہ ختم کرنا ضروری ہے. اب آپ کے پاس اتنی نالج ہو کہ آپ اس آپس کے جھگڑے کو کیا کر پائیں؟ ختم کر پائیں. کبھی ہماری خواہشات ہمیں ایک طرف لے جانا چاہتی ہیں تو ہمارے اندر کے خوف ہمیں اس جانب بڑھنے سے روکتے ہیں. خواہشات کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کرنا ہے، لیکن اندر کا خوف کیا ہے؟ اسے روک رہا ہے. پھر کنفلکٹ ہو گیا. خواہش یہ ہے کہ میں امیر ہوں، یہ خواہش آدمی کی. آدمی کی خواہشیں 2-3 ہوتی ہیں، اسی کے اوپر ساری خواہشیں بیس کر رہی ہوتی ہیں. نمبر 1، میں دولت مند ہوں، یہ خواہش ہوتی ہے. نمبر 2، میں مشہور ہوں. نمبر 3، میں ہمیشہ رہوں.
مروں نہیں. بس 3 خواہشیں. کبھی آپ غور کریں گے نا تو ساری خواہشات انہی سے پھوٹتی ہیں, انہی سے نکلتی ہیں. لیکن جب آپ اپنی خواہش پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو کیا چیز روکتی ہے آپ کو؟ خوف. ڈر بھی ہوتا ہے آپ کو کچھ چیزوں کا. صحیح ہے, میں مشہور ہوں, یہ خواہش ہے. ڈر کیا ہے؟ کہیں لوگ مجھے بے عزت نہ کر دیں, یہ ڈر ہے. کیونکہ مشہور ہونے کے لیے آپ کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں لوگوں سے, لیکن جیسے ہی کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں تو کیا آ جاتا ہے؟ خوف آ جاتا ہے. تو کیا خوف ہوتا ہے؟ کہیں پبلک جو ہے وہ میری بات کو پکڑ کے مجھے بے عزتی کرنا شروع نہ کر دے. خواہش کیا ہوتی ہے؟ کہ میں امیر ہوں. خوف کیا ہوتا ہے؟ کہ کہیں میں جو کچھ میرے پاس ہے اس سے بھی نہ چلا جائے. مطلب کوئی کام کرنے کی ٹھانتے ہیں آپ کہ بھئی یہ کام میں کروں گا, اس سے میں کیا ہو جاؤں گا؟ امیر. لیکن آپ کو ڈر کیا ہوتا ہے؟ یہ کام کرنے جاؤں گا تو جو پاس پلے ہے کہیں ایسا نہ ہو وہ بھی نکل جائے ہاتھ سے. تو غریبی کا خوف آپ کو اس سے روکتا ہے. خواہشات ایک طرف ہیں اور خوف دوسری طرف ہیں. صحیح ہے, ہمیشہ رہنے کی خواہش ہوتی ہے لیکن مرنے کا خوف بھی ہوتا ہے ہر وقت. تو ہمیشہ رہنے کی خواہش کے آگے کیا آ رہا ہوتا ہے؟ مرنے کا خوف آ رہا ہوتا ہے. تو اب یہ اندرونی کنفلکٹ ہو گئے, جھگڑا ہو رہا ہے دونوں کا, خواہشات میں اور خوف میں. ٹھیک ہے, اور ہمارے خواب ہمیں ایک طرف لے جانا چاہتے ہیں تو ضروریات دوسری طرف. خواب کیا چاہتے ہیں؟ ہم وہ پڑھ رہے ہیں نا چرواہے والی سٹوری. خواب کیا چاہتا ہے؟ ساری دنیا دیکھوں. ضروریات کیا کہتی ہے؟ بھائی گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ وہ جو دکاندار تھا جس کا خواب تھا کہ ساری دنیا دیکھے, وہ خواب پہ عمل کیوں نہیں کر پایا؟ اس نے یہ سوچا کہ پہلے میں اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر لوں, اتنے پیسے کما لوں کہ باہر جا کے پھر میں پوری دنیا دیکھوں. تو ضروریات جو ہوتی ہیں نا وہ خواب سے روکتی ہیں. تو جب آپ اپنے آپ کو ڈسپلن میں لانا چاہتے ہیں, یعنی جو خواب آپ نے دیکھے ہیں, جو خواہشات آپ نے سوچی ہیں, جو آئیڈیاز آپ کے پاس ہیں, ان کو پورا کرنے کے سفر پہ نکلتے ہیں, تو جیسے ہی آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے یہ جو اندرونی عناصر ہوتے ہیں نفسیاتی, ان کے اندر کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ کنفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے. صحیح ہے. ڈسپلن کیا ہے؟ ان کے درمیان جو کنفلکٹ پیدا ہوا ہے اسے آپ ریزالو کر لیں, پہلے اس جھگڑے کو نمٹا لیں, پہلے عقل کی بنیاد پر, شعور کی بنیاد پر. پسند تو آ گئی لڑکی, بہت خوبصورت, جذبات ہیں, لیکن کنفلکٹ کہاں آ گیا؟ دماغ اور ذہانت کہہ رہی ہے کہ بھیا 11 بھائیوں کی ایک بہن ہے, اور ہیں بھی کیا؟ قصائی سارے. صحیح ہے, میں نے چوں چاں کیا تو تلی, گردے, پھیپھڑے بوٹی بنا کے غائب, پتہ بھی نہیں چلے گا میں کہاں ہوں. اب آپ کا دماغ اور آپ کے جذبات یہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہے. ان میں کیا پیدا ہو گیا؟ کنفلکٹ. آپ کرنا کیا چاہ رہے ہو؟ پرپوز. یہ آپ کا ایکشن ہے, لیکن آپ کو ایکشن میں گڑبڑ کیوں ہو رہی ہے؟ ایکشن میں گڑبڑ کیوں ہو رہی ہے؟ دماغ کچھ اور کہہ رہا ہے, جذبات کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو آپ کو پہلے دماغ اور جذبات کے اس کنفلکٹ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ریزالو کرنا پڑے گا. اب آپ دلائل دیں گے بہت سارے, نہیں نہیں ایسا تھوڑی ہوتا ہے, کوئی مارتا تھوڑی ہے, بہن تو بہن ہوتی ہے, ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو سمجھائیں گے. آپ یہ جو سمجھا رہے ہیں نا آپ اپنے آپ کو, جو یہ جو کنفلکٹ کو ریزالو کر رہے ہیں, یہی دراصل کیا ہے؟ ڈسپلن. کیسے کرتے ہیں ہم سیکھیں گے بھی. ہمارے یہاں 10 لیسن آنے والے ہیں. یہ جو میں آپ کو کتاب پڑھا رہا ہوں, اس کتاب کا نام ہے ڈسپلن ان 10 days. اس کتاب کا نام ہے, صحیح ہے, انگلش کی کتاب ہے. یہ آپ کو بتاتی ہے کہ 10 دن میں آپ ڈسپلن کیسے سیکھ سکتے ہیں. ابھی جو کتاب چل رہی ہے نا, وہ چل رہی ہے اس کی تمہید. وہ 10 طریقے جو ہیں 10 دن کے, وہ ابھی آئے نہیں ہیں, وہ آنے والے ہیں, اگلے 1-2 لیکچر کے بعد آ جائیں گے. اس میں ہم نمبر 1 طریقہ, نمبر 2 طریقہ, نمبر 3 طریقہ ہم سیکھ کر دراصل کیا کر رہے ہوں گے؟ اپنے اندرونی کنفلکٹ کو کیسے ریزالو کرتے ہیں, اس بات کو ہم سیکھیں گے.
یہ بات کلیئر ہو گئی؟ ڈسپلن کیا ہے؟ میں یہاں لکھتا ہوں یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے اندرونی نفسیاتی ایلیمنٹس دراصل مختلف درجوں کا کانفلکٹ کا شکار رہتے ہیں، ان میں ہمیشہ جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ اچھا، سب کی جنگ ایک جیسی نہیں ہے، میری جنگ بہت کم ہے شاید، صحیح ہے، یہ بہت زیادہ ہے شاید، تو ہر آدمی کو جو ریزالو کرنا ہے وہ اپنے لحاظ سے کرنا ہے۔ یہ کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ سب کے اندر ایک جیسی جنگ چل رہی ہوگی، نہیں، کسی میں زیادہ چل رہی ہوگی، کسی میں کم چل رہی ہوگی۔ اچھا جی، ڈسپلن کیا ہے؟ اس کا ایک درجہ آپ نے دیکھا ابھی۔ تو سیلف ڈسپلن دراصل آپ کی وہ مہارت ہے، مہارت کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ اسکل۔ جب بھی میں کہتا ہوں مہارت یا میں کہتا ہوں اسکل، آپ کے ذہن میں کیا بات ہونی چاہیے؟ یہ وہ ہے جس کو بار بار پریکٹس سے ہی حاصل کر سکتے ہیں آپ۔ جیسے گاڑی چلانے کی اسکل فوراً نہیں آتی، ٹائپنگ فوراً نہیں آتی، اس کو بار بار کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کی اسکل بن جاتی ہے۔ لرننگ الگ چیز ہے اور اسکل الگ چیز ہے، صحیح؟ ایک نٹ کو دیکھ کر کون سا پانا لگے گا، یہ اسکل ہے، پہلے دن میں نہیں آتی۔ پہلے دن میں بہت سارے پانے ہوں تو ایک لگا کے دیکھتے نہیں لگتا، دوسرا اٹھا کے دیکھتے ہیں، تیسرا اٹھا کے دیکھتے ہیں، چوتھا کوئی سا تو لگے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ پانے سے نٹ کھلتا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ ہے کہ اس نٹ پہ کون سا پانا لگے گا۔ لیکن جب آپ ایک سال کام کرتے رہتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ والا جو نٹ ہے اس پہ یہ والا پانا لگے گا، تو یہ کیا بن گئی آپ کی اسکل۔ تو سیلف ڈسپلن دراصل آپ کی وہ مہارت ہے جس کے ذریعے آپ اپنے ان اندرونی نفسیاتی عناصر کو ہدایات دے کر انہیں اپنے اپنے کام کرنے پر کام کرنے پر مصروف کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ بجائے اس کے کہ آپ ان کے باہمی اختلاف کا شکار ہو کر بے عمل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، پتہ چلا آپ کو کیا ہوتا ہے سیلف ڈسپلن؟ آپ کی وہ مہارت ہے، وہ اسکل ہے، بار بار پریکٹس کر کے سیکھنی ہے، جس کے ذریعے
آپ اپنے ان اندرونی نفسیاتی عناصر، یہ اندرونی نفسیاتی عناصر کون سے پتہ ہے نا، بار بار آپ کے ذہن میں خواہشات، جذبات، ٹھیک ہے، ذہانت، خواب، خیال، ٹھیک ہے، اور ضروریات، صحیح ہے، یہ سب کیا ہیں آپ کے اندرونی نفسیاتی عناصر ہیں۔ ان اندرونی نفسیاتی عناصر کو ہدایات دے کر اب ان کو آپ ڈائریکشن دیتے ہیں۔ شعور آپ کا ان نفسیاتی عناصر کا جو نیٹ ورک ہے ان کو ڈائریکشن دیتا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے، اپنے اپنے کام کرنے پر مصروف کرتا ہے۔ کنفلکٹ پیدا کرنے کے بجائے کیا کہتا ہے، تم اپنا کام کرو، تم اپنا کام کرو۔ دماغ کو بولتا ہے آپ اپنا کام کیجئے اور یہ والا کیجئے، اور جذبات کو بولتا ہے آپ اپنا کام کیجئے اور یہ والا کیجئے، بجائے اس کے کہ آپس میں جھگڑا کریں، بجائے اس کے کہ آپ ان کے باہمی اختلاف کا شکار ہو کر بے عمل ہو جائیں۔ باہمی اختلاف کا شکار ہو کر آدمی اموبلائز ہوتا ہے، بے عمل ہو جاتا ہے، ایکشن نہیں کر پاتا۔ یعنی سستی اور کاہلی مسئلہ نہیں ہے، سستی اور کاہلی تو نتیجہ ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ آپ کے اندرونی نفسیاتی عناصر ایک دوسرے سے جھگڑ پڑے، اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ آپ سست بیٹھے ہیں، کاہل بیٹھے ہیں۔ سمجھ میں نہیں پاتا؟ سستی اور کاہلی ختم کیسے ہوگی؟ زبردستی آپ اٹھ جائیں گے، زبردستی آپ اپنے آپ کو مجبور کریں گے، اس سے کبھی بھی سستی کاہلی ختم نہیں ہوگی۔ سستی کاہلی کا کہاں ختم ہوگی؟ آپ کو جڑ پہ جانا پڑے گا، اور وہ جڑ کیا ہے؟ وہ جڑ یہ ہے کہ ہمارے کچھ جو نفسیاتی ایلیمنٹس کا نیٹ ورک ہے وہ ایک دوسرے سے کیا کر رہا ہے؟ کنفلکٹ کر رہا ہے، وہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہا ہے۔ جب تک اس جھگڑے کو ہم نہیں نمٹائیں گے، جب تک ہم اپنی سستی اور کاہلی کو دور نہیں کر سکتے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی، تو سیلف ڈسپلن دراصل کسی ایک کرداری خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنے کے بجائے اپنے نفسیاتی عناصر کی مینجمنٹ کا نام ہے۔ میں نے یہاں لکھا تھا نا کہ سیلف ڈسپلن کیریکٹر بلڈنگ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کرداری خصوصیات ہم نے پڑھائی ہیں آپ کو 40 وقتاً فوقتاً، ایمانداری، ہمت، کیا، ہمدردی، اس طرح کی میں نے 40 ٹریٹس پڑھائے آپ کو وقتاً فوقتاً مختلف کلاسز میں، ٹھیک ہے؟ بھول گئے آپ شاید، ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو مل جائیں گے۔ تو یہ کرداری خصوصیت، کوئی ایک کرداری خصوصیت آپ اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں۔ سیلف ڈسپلن کرداری خصوصیت پیدا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے اندرونی عناصر جو نفسیاتی ہیں ان کی مینجمنٹ کا نام ہے۔ ان کو کیسے مینیج کریں گے آپ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کا اسٹائل ایسے ہے کہ آپ جو ہے وہ ہدایت کار ہیں، ڈائریکٹر ہیں، صحیح ہے؟ جیسے ڈرامہ بناتا ہے ایک ہدایت کار، پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ جو ڈرامے آپ دیکھتے ہیں اس ڈرامے کے اندر بہت سارے ایکٹر ہوتے ہیں، ہیروئن بھی ہے، ہیرو بھی ہے، ولن بھی ہے، ولن کی اماں بھی ہے، ہیرو کی اماں بھی ہے، ہیرو کا ابا بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے کیا ہیں؟ کیریکٹر۔ اسٹوری کس کے دماغ میں ہوتی ہے؟ ایک ہدایت کار کے۔ وہ بولتا ہے اب آپ کا سین ہے، اب آپ یہ بولیں گے، آپ اس کو یہ بولیں گے، اس کو یہ بولیں گے، اس کو یہ بولیں گے۔ وہ سارے کیا کرتے ہیں؟ اسی ہدایت کے مطابق بات چیت کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو فلماتا ہے، پھر سب کو جوڑتا ہے، اور جوڑ کے کیا بنا دیتا ہے؟ ایک پورا ڈرامہ۔ بالکل اسی طریقے سے آپ کا جو شعور ہے وہ ہدایت کار ہے، اور آپ کے ذہن میں ایک ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ کا مطلب آپ کے ذہن میں پلان ہے ڈاکٹر بننے کا، صحیح ہے؟ اور اب آپ کے اندر جو ہیں وہ کیا ہیں؟ بہت سارے کیریکٹرز ہیں، یہ غصہ ہے، جذبات ہیں، صحیح ہے، ضروریات ہیں، صحیح ہے، خواہشات ہیں، یہ سب کیا ایکٹرز ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں اسٹوری ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، اور یہ سارے کون ہیں؟ آپ کو چلانے والے کیریکٹرز ہیں۔
آپ کو ان سارے کیریکٹرز کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہدایات دینی پڑیں گی. کس کے مطابق؟ اپنے ذہن میں اس پلان کے مطابق. تو جب بھی آپ سیلف ڈسپلن کے راستے پہ جا رہے ہیں، دراصل آپ ایک ڈائریکٹر ہیں جسے کرنا کیا ہے؟ جسے اپنے اندرونی نفسیاتی ایلیمنٹس کو ہدایات دینی ہے کہ انہیں کیا کام انجام دینا ہے، انہیں مینیج کرنا ہے. صحیح ہے؟ سین یہ والا ہے اور گھس کے آ جائے کوئی دوسرا تو آپ کیا بولیں گے اس کو؟ بھائی تمہارا سین نہیں ہے، ہٹ جاؤ. اسی طریقے سے جب آپ کسی کام کو انجام دے رہے ہیں اور اس میں جذبات ٹانگ اڑا رہے ہوں آ کے، تو آپ کیا بولیں گے؟ بھائی تمہارا کام ابھی نہیں ہے، آئے گا ابھی تمہارا کام. جذبات کا بھی کام ہوتا ہے، یاد رکھیں. جب آپ پلان کو فالو کرتے ہیں، اپنا ایکشن بناتے ہیں، تو جذبات بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں، دماغ بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے، خواہشات بھی ساتھ دیتی ہیں. لیکن کیا وہ منہ اٹھا کے ہر وقت چلے آئیں؟ کیا وہ جو سین چل رہا ہو اس سین میں سب آ کے گھس جائیں؟ سارا ڈرامہ اور سارا پلان کیا ہوگا؟ فلاپ ہو جائے گا. ہم کو سیلف ڈسپلن سیکھتے ہوئے ہمارے شعور کو ایک ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ ٹھیک ہے. جو اپنے مختلف اجزاء کے لحاظ سے اداکاروں کو کام کرنے کی اجازت دیتا ہے، ایسے ہی جو شعور ہوگا وہ پلان کے مطابق کس کو کام کرنا ہے. یہاں جذبات آئیں گے، یہاں خواہشات آئیں گی، یہاں خواب آئیں گے. ابھی جو ہے وہ خوف کی باری ہے، یہاں خوف کی باری نہیں ہے، خوف کا کام نہیں ہے، ہٹو خوف. یہ ڈائریکشن جب آپ کا شعور دینے والا ہو جائے گا تو دراصل آپ سیلف ڈسپلن کے لیے آپ کو کیا پیدا ہو گئی؟ آپ میں مہارت پیدا ہو گئی. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ آگے چلتے ہیں. جب آپ کو اپنے سیلف ڈسپلن کو قائم کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہوں تو آپ کو خود سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں خود کو اس کام کو کرانے پر آمادہ کروں گا. کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے. ہمارے ہاں نارملی کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ میں زبردستی کروں گا، اپنے اوپر بوجھ لے کے کروں گا. کر بھی رہے ہوتے ہیں، ہم دل نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن زبردستی کرتے ہیں. آپ سیلف ڈسپلن اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے نہ چاہتے ہوئے جو زبردستی کام کرتے ہیں، اس سے سیلف ڈسپلن پیدا نہیں ہوتا. بلکہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ کہنا چاہیے، بلکہ آپ کو خود سے یہ کہنا چاہیے مجھے خود کو یہ کام کرنا چاہیے. اس کام کو کرنے کے لیے میرے اندرونی نفسیاتی ایلیمنٹس میں سے کون ہے جو رکاوٹیں ڈال رہا ہے؟ پہلے میں اس کو ہینڈل کرتا ہوں. یاد رکھیے، جب بھی آپ کسی کام کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پلان بنایا آپ نے اور اس کام کو کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار نہیں پا رہے، تو زبردستی تیار کرنے سے آپ اس کام کو آج کر لیں گے، شاید اس کا بقیہ حصہ کل نہیں کریں گے، پرسوں نہیں کریں گے، ترسوں نہیں کریں گے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ دراصل آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو نہ چاہتے ہوئے، یا اپنا اندرونی جو نیٹ ورک ہے وہ تو آپ کے خلاف کھڑا ہے، وہ تو نہیں چاہتا یہ سارا کام کرنا. اب مجھے یہ بتاؤ، جتنے اداکار ہیں ڈرامہ بنانے کے لیے آپ نے جن کو اپنے پاس رکھا ہے، ان میں سے سارے آپ کے باغی ہو جائیں، بنا لیں گے آپ ڈرامہ؟ کبھی بھی نہیں بنائیں گے. ان سارے اداکاروں کو کیا چاہیے؟ جو آپ کہیں وہ مانیں. بعض اوقات ایک سین ایک اداکار کرتا، دوسرا سین دوسرا اداکار، اس کو نہیں پتہ ہوتا یہ سین اس سے کیا جڑا ہوا. اس کو کہتا بھائی مجھے نہیں پتا، مجھے پتا مجھے کیا کرنا ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ کے اندرونی نفسیاتی ایلیمنٹس کے ایک حصہ دوسرے حصے کے کام میں ٹانگنا اڑا ہے. اس کو جو بولوں وہ کرے، تم کو جو بولوں تم کرو. اس جگہ پر اگر آپ کھڑے ہو کر سوچتے ہیں تو پھر آپ اپنے اندر سیلف ڈسپلن آسانی سے پیدا کر لیں گے. یہ مہارت آپ میں آ جائے گی. اور اگر آپ ایسا نہیں کر پاتے تو پھر وہی والی بات ہے کہ آپ روزانہ اپنے آپ کو کھڑا کریں گے اور ہر 2 دن کے بعد اس کام سے آپ بھاگ چکے ہوں گے. کلیئر ہو گئی بات آپ کو؟ آج کی کلاس یہاں ختم کرتے ہیں.